بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقہ بنت بطبیل بن الیاس سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے ایس و یعقوب پیدا ہوئے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے، البتہ ان میں ایس بڑے تھے۔ پھر ایس کا نکاح اپنی چچا زاد یسمینہ بنت اسماعیل سے ہوا۔ ان کے بطن سے روم بن ایس پیدا ہوئے۔ چنانچہ بنو اسفر یعنی کہ رومی سب ان کی اولاد ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اشبان بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ یسمینہ بنت اسماعیل کے بطن سے ہیں یا کسی اور بیوی کے بطن سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں ان کے لقب اسرائیل سے یاد کیا جاتا ہے، کا نکاح اپنی ماموزاد لیا بنت لبان بن بتویل سے ہوا، جس سے آپ کے تمام بیٹے اوبیل، شمعون، لاوی، یہوذا، زبالون، لسحر، دینتا بنت یعقوب نامی اولاد ہوئی۔ لیا بنت لبان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن رحیل بنت لبان سے نکاح کر لیا، جس سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اسی طرح آپ کی دو کنیزوں زلفہ اور بلت سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، دادن، جاد، اشہر اور نفسالی۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 12 ہوئی۔ بعض علماء یہود کا قول ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ ناہر بن آزر یعنی اسحاق علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی، اور ان سے ایس اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دونوں جڑواں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ کسی کنعانی عورت سے نکاح نہ کریں، اور یہ بھی کہا کہ اپنے ماموں لبان بن ناہر کی کسی لڑکی سے نکاح کریں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نکاح کا ارادہ کیا تو اپنے ماموں لبان بن ناہر کے ہاں نکاح کا پیغام لے کر چل پڑے۔ راستے میں انہیں رات ہو گئی اور وہ ایک پتھر کا تکیہ بنا کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس سے فرشتے اور ملائکہ اس سے نیچے اتر رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں پہنچے اور ان کی بیٹی رحیل کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیان بڑی تھی اور رحیل چھوٹی تھی۔ ان کے ماموں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ مال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مال تو میرے پاس نہیں، البتہ میں آپ کے ہاں اجرت پر کام کروں گا، جس کی آمدن سے آپ کی بیٹی کا مہر ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اس لڑکی کا مہر یہ ہے کہ تم 7 سال تک میرے ہاں کام کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر میری شرط یہ ہے کہ رحیل سے میرا نکاح تمہیں کرنا ہوگا، اس کے لیے میں تمہارے ہاں کام کروں گا۔ ان کے ماموں نے کہا، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں۔ جب آپ نے ان کی شرط پوری کر دی تو ان کے ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا کو رات کے وقت ان کے پاس بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ماموں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت مجلس میں قوم کے لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے اور میرے 7 سال کی محنت رائیگاں کر دی کہ میری بیوی کے علاوہ دوسری عورت کو میرے پاس بھیج دیا۔ ماموں نے کہا، بھانجے، کیا تم اس معاملہ میں اپنے ماموں کو آر دلانا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارا ماموں اور تمہارے والد کی جگہ ہوں۔ کبھی دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹی بیٹی کا نکاح بڑی بیٹی سے پہلے کر دیتے ہیں، لہٰذا اگر تم اس چھوٹی بہن سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید خدمت کرو۔ اس دور میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تورات کے ذریعے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ان کی گلہ بانی کی۔ اس کے صلے میں ان کے ماموں نے اپنی چھوٹی بیٹی رحیل بھی انہیں دے دی۔ لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، یہوذا، شمعان اور لاوی، اور رحیل سے یوسف اور بنیامین اور چند بہنیں پیدا ہوئیں۔ اور لبان نے اپنی دونوں بیٹیوں کی رخصتی کے وقت 2 باندیاں دیں جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیں۔ ان میں سے ہر ایک کے 3 لڑکے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے رخصت ہو کر
اپنے بھائی ایس کے پاس آ کر قیام کیا۔ بعض علماء یہود کا کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل نے اپنی زلفا نامی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بطور ہبہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راحیل سے کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں میری باندی سے اولاد ہو جائے۔ چنانچہ اس باندی سے دان اور نفسالی نامی لڑکے پیدا ہوئے۔ راحیل کی ضد میں آ کر لیا نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے ان کے ہاں اولاد ہوئی اور ان سے بھی جاد اور اشہر نامی 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد راحیل سے بھی یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت اپنے آبائی وطن فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے بعد آپ کو اپنے بھائی ایس کی طرف سے اپنے متعلق بہت اندیشہ تھا، مگر آپ کو ان کی طرف سے خیر ہی پہنچی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ایس اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاں چلے گئے اور وہیں ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا اور ان سے ایس کی بہت سی اولاد ہوئی۔ چنانچہ ان کی نسل زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ شام میں اہل کنعان پر غالب ہو گئے اور پھیلتے پھیلتے ساحل سمندر اور اسکندریہ کی سرحد اور اس کے روم تک پہنچ گئے۔ اور ایس گندمی رنگ کے تھے، اس وجہ سے ان کا نام اصفر پڑ گیا اور اسی وجہ سے ان کی نسل کو اولاد اصفر کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ والد کی اتنی محبت دیکھ کر دوسری ماؤں کے بیٹوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور 1 سورج اور 1 چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے والد ماجد کو بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان نہ کرنا، ورنہ وہ شیطان کے اکسانے پر تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔